آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اگر اس کا نشان قرآن مجید میں ڈھونڈا جائے تو یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکرر ہے۔ ایک مرتبہ سورہ نحل میں آیت نمبر 43 اور ایک مرتبہ سورہ انبیاء میں، 2 مرتبہ یہ آیت 2 سوروں میں نازل ہوئی ہے۔ اب یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس چیز کو اپنے حافظے میں جگہ دیجیے گا، کیونکہ آگے چل کے اس کا کام ہے، آگے چل کے اس کی ضرورت پڑے گی کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی قرآن میں خدا نے 2 مرتبہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے ہو۔ اب یہ اہل ذکر کیا چیز ہے؟ اہل ذکر کیا چیز ہے؟ قرآن نے کھلی اجازت دی کہ اہل ذکر سے پوچھو، یہ نہیں کہا کیا پوچھو، کب پوچھو، کس طرح پوچھو، کہا جو چاہے مرضی پوچھو، کھلی اجازت ہے۔ لیکن اب اہل ذکر جب تک پتہ نہیں چلیں گے کون ہے تو کون کس سے پوچھے، جب تک اہل ذکر کا پتہ نہ چلے تو کیسے پوچھیں؟ تو اہل ذکر کون ہے؟ تو آئیں قرآن سے تلاش کریں اہل ذکر کون ہے۔ تو خداوند عالم نے سورہ مبارکہ نحل میں آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا الیک الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن ذکر ہے، قرآن جو ہے وہ ذکر ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ تو درود پڑھیں پھر محمد والے محمد پر۔ قرآن جو ہے وہ ذکر ہے۔ اب ایک ذکر قرآن ہو گیا، اب آگے ڈھونڈے اور کیا ذکر ہے، تو اب آواز دی سورہ مبارکہ طلاق میں کہ آیت نمبر 10 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزلنا الیک الذکر الرسول، ہم نے تمہاری جانب وہ رسول بھیجا جو ذکر ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہو گیا اہل ذکر وہ ہوں گے جس کا ذکر سے تعلق ہو، اور ذکر یا تو قرآن ہے یا محمد ہے۔ تو جس کا تعلق قرآن سے بھی ہو، جس کا تعلق محمد سے بھی ہو، وہ اہل ذکر ہوگا۔ اہل ذکر وہ ہوگا جو ایک طرف محمد سے متمسک ہو، دوسری طرف قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہو۔ اور اہل ذکر کو ڈھونڈنا ہے تو پھر رسالت مآب کی وہ حدیث یاد آ جائے گی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی ذریت، ایک اہل بیت، اور ایک قرآن مجید۔ تو اہل ذکر کون؟ جن کا تعلق محمد سے بھی ہو، جن کا تعلق قرآن سے بھی ہو۔ اور اگر اور ڈھونڈنا ہے تو جاؤ ہر فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی، رسول نے فرمایا دیکھو قرآن کے ساتھ کون ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اب اہل ذکر وہ ہیں جن کا تعلق محمد سے بھی ہو، جن کا تعلق قرآن سے بھی ہو، اور یہ اہل ذکر وہ ہیں جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے یہ نہیں کہتے ہم کسی سے پوچھ کے بتائیں گے، بلکہ ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں سالونی سالونی قبل ان تفقدونی، یہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اب آپ سے میں نے تقریر کے آغاز میں کہا تھا خداوند عالم نے 2 مرتبہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو پوچھو 2 مرتبہ کا۔ اب اہل ذکر وہ ہوں گے جو قرآن کی زبان میں بات کریں، کیونکہ قرآن نے 2 مرتبہ کا پوچھو پوچھو، اس لیے علی نے بھی کہا سالونی سالونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو۔ قرآن نے کہا 2 مرتبہ پوچھو، تو اب اہل ذکر نے بھی دعویٰ کیا
پوچھو، 2 مرتبہ کہا، ایک جملے میں 2 مرتبہ. ویسے تو علی نے دعویٰ سلونی 70 سے زیادہ مقامات پہ کیا، اور اس مقام پہ بھی کیا جہاں بڑے بڑوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وقت نزا ہے، سر پہ ضربت لگ چکی ہے، عالم بیماری میں ہے، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قلم تفقدونی. جب علی بن ابی طالب، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب آپ بستر پر ہیں، آپ علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کا وقت نزا قریب ہے، اب دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ بعید نہیں، جواب یہی ہے. ارے میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں رسول کا خلیفہ ہو کر وقت نزا اتنا شعور رکھتا ہوں کہ کوئی بھی پوچھے جواب دے سکتا ہوں. تو رسول کو کیسے ہی پیار ہو گیا؟ میں خلیفۃ الرسول ہو کر، اور رسول کے تو سر پہ ضربت بھی نہیں لگی تھی، میرے سر پہ ضربت بھی لگی ہے. اب میرا یقین دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا کہ رسول کا یقین کیا ہوگا. میرا یقین دیکھ کے فیصلہ کرنا، بعد میں رسول کو کہنا کہ نہیں جانتے تھے. تو اب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. تو خدا بند عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل ذکر کے دامن سے وابستہ کیا. بہت بڑی نعمت ہے با خدا. جس کو نصیب نہیں ہوتی اس کو پتا چلے گا بروز حشر کے کس کا دامن تھاما تھا، کس کا دامن چھوڑا تھا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم، دنیا میں بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جانے والے موجود ہیں. ان سے جا کے پوچھئے جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، جن کو اپنا تو دور اپنے بزرگوں کے جنتی ہونے کا اعتبار